الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأحبابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزيكم من نعمتي وأحبني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام حضرات مل کر ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس عقیدت، احترام اور اس نظریے سے درود پڑھیں کہ ہم یہاں درود پڑھیں گے ہمارا درود فرشتے آقا کی دربار تک پہنچائیں گے. بلند آواز سے پڑھیں سارے.
برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ میری حاضری، آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ اس ذکر کے صدقے ہمیں دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عشرہ فاروق حسین کے سلسلے میں آج میرے خیال میں تیسرا دن ہے۔ آپ حضرات کی بڑی قربانی ہے اور حضرت استاد محترم کی بڑی محنت ہے کہ محبت اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں آپ حضرات اکٹھے ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی محنت ہے یہ بغیر محبت کے اور بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں مالک ارض و سما کی توفیق ہوئی اور اللہ نے آپ سب کو ذریعہ بنا دیا ذکر صحابہ اور اہل بیت کا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن بھی حضور کی مجلس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ اہل بیت پیغمبر یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کی تعریف، جن کی توصیف اللہ کے قرآن نے بھی کی ہے اور کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی فرمائی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے میری چند گزارشات سنیں گے تاکہ پتہ چلے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت پیغمبر کی کیا عظمت اور شان ہے، اور جو ہم پر ایک الزام لگتا ہے اس الزام کا بھی ازالہ ہو جائے کہ نہیں، جو اصل شان اہل بیت پیغمبر کی ہے وہ اہل سنت والجماعت ہی بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سب نے پڑھا ہے نا بھائی؟ تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی جماعت سے جب اتنی محبت ہے تو سوچیں اس نبی کی آل سے کتنی محبت ہوگی۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ ہم جو در پہ آئے ان کو بھی مانتے ہیں، جو گھر میں آئے ان کو بھی، اور جن کو قرآن نے کہا اہل بیت ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کو محمد الرسول اللہ نے چادر ڈال کے فرمایا ہم ان کو بھی اہل بیت پیغمبر مانتے ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے، حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ کہاں پہنچے بھائی؟ حضور ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ آئے۔ انصار مدینہ نے جس وقت کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ تو نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے، انہوں نے تو مڑ کے اپنے گھروں کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو اپنے گھر سے سارا کچھ اٹھا کر محمد کے دربار میں پہنچایا۔ تو انصار مدینہ نے جب دیکھا حضور کے پاس مہمانوں کی آمد زیادہ ہے، حضور کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، مہمانوں کا بھی ہے، گھر والوں کا بھی ہے، آنے جانے والے بھی ہیں، اور آمدن اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے انصار مدینہ کے دل میں محبت اٹھی۔ انہوں نے اپنے اس حسب استطاعت مال اکٹھا کیا
اور مال اکٹھا کر کے اجازت مانگ کر کملی والے پیغمبر کے دربار میں آ گئے، حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کچھ مال بطور ہدیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں مہمان آئے، بوجھ آپ پر زیادہ ہے، مہمان آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں میں یہ خواہش اور محبت اٹھی کہ ہم نبی کی ذات کے ساتھ وفا کا کوئی نہ کوئی عنصر تو ظاہر کریں، یہ ہم مال لائے ہیں، آقا اس کو قبول کر لیجئے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، حضور نے قبول کرنے یا نہ کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا، عرشوں سے جبرائیل امین آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبرائیل آ گئے، اور آ کر کملی والے پیغمبر کے دربار میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال قبول کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ نے ایک آیت دی ہے، ایک حکم دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوبہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سائل نہیں ہوں، میں مال مانگنے والا نہیں ہوں، دنیا کا طالب نہیں ہوں، دنیا نہیں مانگتا ہوں، اسباب نہیں مانگتا ہوں، معاش نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اگر تم مجھ محمد کی محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو میرے اہل بیت پیغمبر سے مودت اور محبت رکھو، ان سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، علامہ آلوسی نے اور روح المعانی نے، صاحب روح المعانی نے لکھا، پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتو کا، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آقا مدنی کریم نے فرمایا میرے قرابت دار ہوا علی و فاطمہ و ابناہما، علی اور فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے، یہ میرے قرابت دار ہیں، لہذا ان سے محبت کرو اگر تم مجھ سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسری روایت، ایک اور روایت میں آیا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا من قرابتک یا رسول اللہ، اے کملی والے پیغمبر آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آقا مدنی کریم نے فرمایا هو علی و فاطمہ والحسن والحسین و ابناہما، میرے قرابت دار حسن و حسین ہے، فاطمہ ہے، اور حسن و حسین کی اولاد جو ہے یہ میرے قرابت دار ہیں، تم ان سے محبت کرو، تم ان سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ پھر اس کے بعد حضور نے مال قبول نہیں فرمایا، مال قبول نہیں فرمایا، مال واپس لوٹا دیا، فرمایا میری محبت کا حق یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اب اہل بیت پیغمبر سے محبت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پتہ ہے آپ کو یہ بات ایسے نہیں آئی، بلکہ اللہ نے بھی ان حضرات سے محبت کر کے دکھایا بھی ہے اور محبت کا حق ادا بھی کیا ہے، اور حضور نے اپنے اعمال سے دکھایا، اپنے عمل سے دکھایا۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اکثر و بیشتر نبی کی مجلس میں کبھی دن کو کبھی خادم تھے، حضور کے پاس حاضر ہوتا تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں اکثر شام کے بعد جب میں کملی والے پیغمبر کے دربار میں آتا، حضور اپنے گھر نہیں زیادہ تر بیٹی کے گھر میں ملتے، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا آقا مدنی کریم باہر تشریف لاتے تو میں نے اکثر دیکھا حضور نے ایک طرف حسن کو اٹھایا ہوتا، ایک طرف حسین کو اٹھایا ہوتا، اور پھر فرماتے ہیں ایک دن تو میں نبی کی جب محفل میں آیا انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی، ارے اسامہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اپنے گھر میں ہیں، حضور اپنے اوپر چادر اوڑے ہوئے ہیں، کیا اوڑے ہوئے؟ چادر، اور مجھے یوں لگا جیسے چادر میں حضور نے کچھ چھپایا ہے،
تو میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ چادر میں نے جنت کے پھول اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے دکھائیے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے جب چادر ادھر کی میں نے دیکھا دائیں طرف حسن ہے بائیں طرف حسین ہے۔ اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار خادم، حضور علیہ السلام کا جانثار خادم کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا حسن و حسین کو چومتے بھی ہیں سونگھتے بھی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چومنا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگھنا سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسامہ تجھے نہیں پتا حسن و حسین کے جسم سے مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں محمد چومتا بھی ہوں، میں محمد سونگھتا بھی ہوں۔ ایمان والوں، آل بیت پیغمبر کی محبت جزو ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزیکم من نعمتی۔ ایمان والوں اللہ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ کیوں کرو؟ فرمایا اللہ سے محبت کرو لما یغزیکم من نعمتی، اس لیے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ نے تم پر نعمتوں کی بے بہا نعمتیں دی ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحصوها، اس کملی اس پروردگار کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، فرمایا سب سے بڑی نعمت آقا مدنی کریم کی آمد ہے۔ حضور کی آمد سب سے بڑی نعمت، اور پھر اس کے ساتھ نعمت بھی بڑی اور انعام بھی بہت بڑا۔ انعام بھی، اور میرے اور آپ کے لیے تو اس لیے بڑھ کر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت سے پیدا فرما دیا ہے، اس لیے تم اللہ کا محبت کرو، احب اللہ، اس سے محبت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور بڑی نعمت مجھ محمد کی ذات دی ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَحِبُّنِي، اور مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ لحب اللہ، لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، میرے اہل بیت پیغمبر سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تو ساری کائنات کے لیے نعمت بنایا۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ کافر حضور کے پاس آ گئے، کملی والے پیغمبر کے پاس آئے، ان میں جو ہے نضر بن حارث بڑا کافر ان کا سردار بن کے آیا۔ حضور کے پاس جب آئے تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے متعلق باتیں کرنے لگے اور قرآن پر اعتراض کرنے لگے، اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے لگے، حضور کی نبوت پر اعتراض کرنے لگے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو نضر بن حارث کہتا ہے اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ پتھروں کی بارش ہو، اس لیے کہ پہلی امتوں میں جو سچے نبی تھے ان کے نہ ماننے والوں پر عذاب آئے ہیں، اور اگر تو سچا نبی ہوتا تو ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ اب یہ باتیں ہوئیں تو آقا مدنی کریم نے اس میں آسمان کی طرف دیکھا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، جب آقا نے آسمان کی طرف دیکھا تو
اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ حضور نے فرمایا یا باری تعالیٰ کیا میں سچا نبی نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا سچے نبی ہوں۔ اگر سچا نبی ہوں پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہو؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان تعذبهم فإنهم عبادک، اللہ نے فرمایا محبوب ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، محبوبہ میں ان کو کیسے عذاب دوں جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، وانت فیہم، تیری برکت سے میں ان کو عذاب سے بچائے ہوئے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب اپنوں کے لیے بھی امان ہے اور غیروں کے لیے بھی۔ یہاں کافروں کو بھی امان ملی اور ایمان والوں کو تو ملی۔ تو جب اللہ کا محبوب امان ہے تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا دنیا کے لوگوں، اللہ میری وجہ سے تم پر عذاب نہیں نازل کر رہے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے امان بنا کر بھیجا۔ اور سنو النجوم امان لأہل السماء، اور ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، وَأَهْلُ بَيْتِ امان لأہل الارض، اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے حضور نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، وَأَهْلُ بَيْتِ امان لأمتی، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ تو نبی کی ذات کے ساتھ جو جڑ گئے اللہ نے ان کو بھی امان عطا فرما دی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر دیا ہے علی من اظلم اہل بیتی وآذانی فی عطرتی، کہ جس بندے نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا یا میری عطرت کو ایذا پہنچائی، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچو، وہ طبقہ بھی سوچے جو کہتے ہیں یزید جنتی ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مشکات کی یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے اہل بیت کو ایذا دی اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو جنت ایسے لوگوں پر حرام ہے جو اہل بیت کا بغض سینے میں رکھیں یا اہل بیت کو ایذا دیں۔ ایذا زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہیں، ہاتھ سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر دل میں نفرت ہے یہ بھی ایذا کا سبب ہے، ہاتھ سے ظلم ہے یہ بھی ایذا کا سبب ہے، اگر عمل سے انسان ان سے اپنے عمل کے ذریعے سے ان سے نفرت کا اظہار کرے یہ بھی ایذا کی صورت میں آتا ہے۔ حرمت الجنہ، ایسے ہر بندے پر جنت حرام ہے جس کے سینے میں آل محمد کا پیار نہیں ہے، ایذا کا سبب بنتے ہیں، تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اہل بیت پیغمبر سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لازم جزو ہے، بلکہ حدیث ہے حضور کی۔ کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات حب آل محمد مؤمنا فقد استکمل الایمان، فرمایا جس بندے کی موت اہل بیت پیغمبر کی محبت میں آئی یوں سمجھو اللہ نے اس کو کامل ایمان نصیب فرمایا۔ اور دوسری حدیث فرمایا الا ومن مات حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو محبت اہل بیت پہ مرا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے۔ اور تیسری حدیث حضور نے فرمایا الا ومن مات حب آل محمد مات تائبا، جو محبت آل بیت پر مرا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بندہ بغض آل محمد کے اندر مرا، اس حال میں موت آئی
اس کے سینے کے اندر اہل بیت پیغمبر کا بغض ہے، حسن کا بغض ہے، حسین کا بغض ہے، فاطمہ کا بغض ہے۔ اس حالت میں موت آئی، لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ محبت اہل بیت ایمان کا لازم جزو ہے۔ اگر ایمان کامل کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت پیغمبر کی محبت بڑی لازم ہے، اس کے بغیر بات، محبت اہل بیت کے بغیر بات۔ اور ایمان والو، یہ محبت کوئی عام نہیں ہے، اس محبت کا اظہار اللہ نے بھی کیا ہے۔ توجہ ہے، اس کا اظہار کس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ نصفی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، امام حسن و حسین کا بچپن ہے، اور بچپن میں ہمارے ہاں بھی جب بچے تھوڑے سے چلنے پھرنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو پہلی ابتدائی تعلیم گھر میں دیتے ہیں۔ کہاں دیتے ہیں؟ گھر میں۔ چنانچہ گھر میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تو دونوں بیٹوں نے تختی لکھی اور چیک کرانے کے لیے سیدہ فاطمہ اپنی اماں کے پاس آ گئے۔ حسن نے بھی لکھی، حسین نے بھی۔ سیدہ کائنات کے پاس جب آئے، ماں ہے اور ماں کے لیے اولاد برابر ہوا کرتی، ایسے ہی ہے نا، ماں کے لیے اولاد برابر ہوتی ہے۔ دو بیٹے ہیں، دونوں برابر ہیں، تین ہیں، تینوں برابر ہیں۔ تختی لکھی، اچھی کس نے لکھی ہے یہ پوچھنے کے لیے دونوں ماں کے پاس آئے۔ علامہ نصفی فرماتے ہیں جب ماں نے دیکھا، اب سوچ میں پڑ گئی، بھئی کس کی تختی کو بہتر کہیں، کس کو بہتر نہ کہیں، حسن بھی میرا، حسین بھی، دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتی، تم تختیاں لے جاؤ، اپنے ابا علی کے پاس چلے جاؤ۔ توجہ ہے بھائی؟ چنانچہ دونوں دوڑے دوڑے باپ کے پاس آ گئے، ابا جان ہماری تختیاں چیک کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نظر جب پڑی، دیکھا تو وہی تخیلات آئے جو تخیلات سیدہ کائنات کے ذہن میں آئے۔ حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی، دونوں میرے ہیں۔ اب اگر حسن کی تعریف کی جائے حسین کا دل دکھے گا، اور جب دل دکھے گا حسین روئے گا۔ اور پتہ ہے حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، مجھ محمد سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے، مجھ محمد سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ علی کے ذہن میں یہ باتیں آ گئیں۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹو میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتا، جاؤ تم اپنے نانا کے لاڈلے ہو، اپنے نانا محمد کے پاس چلے جاؤ، اس سے فیصلہ کرا لو، جس کی وہ اچھی کہے اس کی اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں لے کر نبی کی دربار میں آ گئے۔ توجہ ہے، نبی کے پاس آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، ایمان والوں یہ تو دنیا تقسیم کرتی ہے، محبتیں لوگ تقسیم کر دیتے ہیں، لوگ عداوتیں تقسیم نہیں کرتے، محبتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی حسن کو پکڑ لیتا ہے، کوئی حسین کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی، حسن بھی اسی کا، حسین بھی اسی کا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جیسے جنتیوں کا سردار حسین ہے ویسا جنتیوں کا سردار حسن ہے۔ تو یہ ایک ایک کا دامن پکڑ کے دوسرے کی شان گھٹانا، ایک کو پکڑ لینا دوسرے کا نام ہی نہ لینا، تو یہ لوگوں نے اپنے ذہن کی خرافات گھڑی ہیں۔ ورنہ نبی کی نظر میں جو مقام حسن کا ہے وہی مقام حسین کا ہے، کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ دونوں بیٹے جو علی کے ہیں۔ نبی کے پاس آ گئے، بات یاد ہے، حضور کے پاس آئے۔ آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی۔ ایمان والو نبی کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی۔ حضور نے بھی سوچا کہ اگر حسن کی تعریف کروں حسین کا دل دکھے، اگر حسین کا دل تعریف کروں حسن کا دل دکھے گا۔ آقا مدنی کریم خاموش ہو گئے۔
نبی خاموش ہوئے پر رب خاموش نہیں ہوا. توجہ ہے, نبی خاموش ہو گئے پر رب خاموش نہیں ہوا. فرمایا بیٹو سنو, تمہارا فیصلہ میں رب پہ چھوڑتا ہوں, جو فیصلہ رب کر دے اس کی تختی بہتر ہے. اب رب کیسے فیصلہ کریں؟ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل, جاؤ یہ جنت سے سیب لے کر جاؤ اور میرے محبوب پیغمبر سے کہو اپنے ہاتھ میں سیب پکڑے, اس کو اچھالے, جس کی تختی پہ سیب آ جائے وہ اچھی لکھی ہے. چنانچہ سیب آیا, نبی کے ہاتھ میں ہے. حضور علیہ السلام مغموم بھی ہیں, سوچوں میں بھی ہیں, پتہ نہیں رب کا کیا فیصلہ ہوگا. آقا نے دونوں کی تختیاں ملا کے رکھ دی. حضور نے ایسے دونوں کے درمیان سیب کو اچھالا, سیب اچھلا. روایت میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سیب کو اچھلتے دیکھا. واپس آتے ہوئے جب سیب تختیوں کے قریب آیا, درمیان سے کٹ گیا, آدھا حسن کی تختی پہ آدھا حسین کی تختی پہ. اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا, محبوبہ تجھے دونوں پیارے ہیں تو مجھ محمد کو بھی دونوں پیارے ہیں. میں نے بھی ان دونوں میں کبھی فرق. اور میرے محترم دوستوں, اللہ سے جو محبت ہے حسنین کی وہ ڈھکی چھپی نہیں. سیدہ کائنات فرماتی ہیں بچپن میں جب لوگوں کے بچے اچھا لباس پہن کر نکلے تو میرے بیٹوں کا لباس نہیں تھا. میں یہ بات لے کر نبی کے دربار میں آئی, ابھی گھر نہیں پہنچی, ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, لباس دیا, پوشاک دی. میں نے ابا جی کو جا کے بتایا, حضور نے فرمایا فاطمہ مبارک ہو, اللہ نے تیرے بیٹوں کا لباس جنت سے بھیجا ہے. یہ جنتی لباس پہننے والے شہزادے ہیں. یہ حسن و حسین سے محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب ہے. اس کے بغیر مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ایک کو پکڑ لیا, ایک کو چھوڑ دیا, ایک کے پیچھے بھاگے, کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. یہاں نبی نے فرمایا, نبی کی نظر بھی وہی, اللہ کی نظر بھی. اور قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی, فرمایا حضور سے محبت. پھر پوچھا گیا اس کے بعد یہ جو حسنہ ہے یہ بڑی نیکی کا ذریعہ اور سبب کیا بنے گا؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی حب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا جس کے دل میں اہل بیت پیغمبر کی محبت ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی نیکی دنیا میں موجود نہیں. اور پھر سیدہ کائنات فرماتی ہیں میں نے ابا جان کی جو ان کی محبت دیکھی ہے وہ اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. میں نے ابا جی کے دل میں جو ان کی محبت دیکھی ہے, اور یہ جتنی محبت ہے اس کا تعلق براہ راست کس کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا الا المودۃ فی القربى. اگر تم نبی کی محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں اہل بیت پیغمبر کی محبت رکھو. اس محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر دونوں شہزادے حضور کے پاس نماز عشاء کے وقت گود میں کھیل رہے ہیں, تو کھیلتے کھیلتے نیند آنے لگ گئی. امام حسین کہنے لگے نانا جان میں نے گھر جانا ہے. حضور صحابہ میں مشغول تھے. حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اس کے گھر تک چھوڑاؤ. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور لے کر باہر آیا. جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا میں نے دیکھا بڑا اندھیرا ہے سخت. میں واپس پلٹ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بڑا اندھیرا ہے باہر تو. حضور نے فرمایا بلال تم دروازے سے ہی واپس آ گئے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا قدم تو باہر رکھتے نا, قدم تو باہر رکھتے. بلال فرماتے ہیں میں نے پھر پکڑا, پھر باہر آیا. مسجد نبوی کے باہر اندھیرا ہے. میں نے حضور کے حکم پہ قدم باہر رکھ دیا. میرا قدم رکھنا تھا, آسمان سے ایک لائٹ آ گئی. میرا قدم رکھنا تھا, یہ علامہ جامی رحم اللہ نے لکھا ہے. آسمان سے ایک لائٹ آئی اور ہم چلتے رہے, لائٹ ہمارے آگے آگے چلتی رہی, آگے آگے چلتی رہی. سیدہ کے گھر دونوں شہزادوں کو چھوڑا, پھر چھوڑ کر وہ لائٹ واپس مڑی, مجھے مسجد نبوی میں پہنچایا. جب میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے لائٹ کو واپس جاتے دیکھا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ بھی محبت کرتے ہیں,
اللہ بھی. اور حضور نے فرمایا میرے حسین سے محبت کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں نے اپنا خون قربان کر کے اللہ سے حسین کو مانگا ہے. توجہ ہے، توجہ رکھنا. میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا قربان کر کے اللہ سے حسین کو لیا ہے. یا رسول اللہ وہ کب ہوا؟ کون سے جگر کا ٹکڑا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا لخت جگر اپنا بیٹا ابراہیم جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور چلنے لگا. اور آپ کو پتہ ہے انسان کو اولاد اپنی بھی پیاری ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پیاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ایک موقع ایسا بھی آیا حضور کی گود میں ایک طرف اپنا بیٹا ابراہیم بیٹھا ہے، دوسری طرف حسین بیٹھا ہے. ایک موقع یہ بھی آیا کہ نبی کی گود ہے، ایک طرف اپنا لخت جگر ابراہیم ہے اور دوسری طرف بیٹی کا لخت جگر حسین ہے. فرمایا میں دونوں کی محبت میں بیٹھا کھیل رہا تھا، کبھی ابراہیم کو چومتا ہوں کبھی حسین کو چومتا ہوں. یہ بھی میرا خون ہے، یہ بھی میرا خون ہے. میں ان سے لاڈ اور پیار میں بیٹھا ہوں. میرے لاڈ اور پیار کے درمیان جبرائیل امین آ گئے. کون آئے؟ توجہ ہے، جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان دونوں میں سے ایک کو آپ منتخب کر لیں، ایک کو اللہ بلانا چاہتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک آپ منتخب کر لیں، ایک اللہ کو دے دیں. مرضی اللہ نے آپ کو دی ہے، جس کا انتخاب آپ کریں گے وہ آپ کی گود میں ہوگا، جس کا انتخاب آپ نہیں کریں گے اس کو رب لے جائیں گے. علامہ نصفی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کی آنکھوں میں، آقا مدنی کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے. سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اپنا لخت جگر ہے اور دوسری طرف حسین ہے. اب کریں بھی تو فیصلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایمان والو ذرا اپنی جگہ اپنی گود میں اولاد کو رکھ کے سوچنا، جب ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا تو تمہارے ذہن میں کیا کیا خیالات آئیں گے. تصور کرنا ہم آل رسول کیسے لاوارث سمجھتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں وہ وقت اور قدر نہیں آئی جو اہل بیت پیغمبر کی ہونی چاہیے تھی. یہ سب سے بڑی ستم ظریفی ہم نے اپنے ساتھ کی ہے. اب تصور کرو اگر ایک طرف نواسا ہو ایک طرف اپنا بیٹا ہو، مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا جائے تو کیا فیصلہ کرو گے؟ لیکن یہاں رحمت والا پیغمبر ہے. کون ہے؟ جس نے اعلان کیا ہے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو دی. سوچ میں پڑ گئے. آقا مدنی کریم سوچتے سوچتے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اتنی گہری سوچ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اتنا وقت لیتے ہوئے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا. حضور سوچے جا رہے ہیں. ذہن میں خیال آیا اگر ابراہیم جاتا ہے تو صرف میرا ہے، ابراہیم جاتا ہے تو میرا ہے، تو اس کی تکلیف صرف میں محمد محسوس کروں گا. اور اگر حسین جاتا ہے تو اس کی تکلیف فاطمہ محسوس کرے گی، فاطمہ محسوس کرے گی، علی محسوس کریں گے. پھر ان دونوں کی وجہ سے میں محمد بھی محسوس کروں گا. تو تین تکلیفیں آتی ہیں اگر فیصلہ حسین کا ہوتا ہے، اور ایک تکلیف آتی ہے اگر فیصلہ ابراہیم کا ہوتا ہے. چنانچہ کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ رب سے کہہ دو میں محمد اپنا بیٹا ابراہیم تو دے سکتا ہوں لیکن نواسا حسین نہیں دے سکتا. چنانچہ صحابہ فرماتے اس کے 2 یا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے صحابہ حسین سے پیار کرو، اس لیے کہ حسین کو میں نے اپنا خون دے کر اللہ سے لیا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا قربان کر کے حسین کو اللہ سے لیا ہے. تم حسین سے پیار کیا کرو، اور حسین سے پیار صرف اس لیے کرنا ہے کہ حسین مجھے محبوب ہے. میرے محترم دوستو، اہل بیت پیغمبر کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں. اصحاب پیغمبر کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جو
اہل بیت پیغمبر کو ملا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا دنیا میں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد رب کے بھی محبوب بن گئے، کملی والے پیغمبر کے بھی محبوب بن گئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں کوئی پیار نہیں تھا، ان کے دلوں میں کوئی پیار، کوئی الفت نہیں تھی۔ نماز عصر کے بعد ابو بکر صدیق باہر نکلے۔ کون باہر نکلے؟ علی بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بڑا پیارا سا بچہ نظر آیا، ابو بکر صدیق تیز قدموں سے گئے، اٹھایا، سینے سے لگایا، کندھے پہ اٹھایا۔ علی نے دیکھا، کہنے لگے ابو بکر بھول تو نہیں رہے ہو؟ ابو بکر بھول تو نہیں گئے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے یہ میرا نہیں ہے، لیکن سن بیٹا تیرا ہے، لیکن مشابہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا حسین سے پیار کرنا۔ اچھا صحابہ کی مجلس لگی ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی، حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی، لوگ سمجھتے ہیں یہ علی کو نہیں مانتے، ہم تو علی کا چہرہ دیکھنے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ محفل لگی ہے، ابو بکر صدیق علی کے چہرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھے نے پوچھا بھائی ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو، کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میں علی کو دیکھ رہا ہوں، اور حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر حضرت عمر کا دور آیا، صدیق سے بھی پیار، عمر کا پیار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ، کسی بات پر عبداللہ ابن عمر اور امام حسین کے درمیان بات چیت ہو گئی۔ امام حسین بھی شہزادے تھے، امام حسین کیا تھے؟ شہزادے تھے، اور عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے بیٹے تھے، وہ بھی شہزادے تھے۔ تو کسی پر بات چیت ہوئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین نے کہہ دیا او ہمارے غلام، او ہمارے، بڑی شدت سے خفا ہوئے اور دوڑے دوڑے شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ آ کر کہنے لگے ابا جان یہ کیا ماجرا ہے، میری حسین سے بات ہوئی، اس نے کہا تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا کیا فرمایا؟ کہا وہ کہتا ہے تم ہمارے غلام ہو۔ فرمایا دوڑ کے جاؤ یہ بات اس سے لکھا کر لے آؤ۔ اب ابن عمر کے ذہن میں کچھ اور ہے، عمر کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ یہ دوڑے گئے بھئی جب لکھوا کے لاؤں گا پھر بلایا جائے گا، لیکن جب لکھوا کے لائے تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا یہ میرے کفن میں رکھ دینا، سنبھال کے رکھ۔ ابا جان ایسا کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد جب نبی کا سامنا ہو تو میں کہہ دوں یا رسول اللہ زندگی میں بھی آپ کی غلامی کی ہے، زندگی کے بعد آپ کے اہل بیت کی غلامی کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اہل بیت پیغمبر سے محبت یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے اور ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم تو پڑ گئے دنیا کے جھنجٹ میں، ہم تو تقسیم کاری میں پڑ گئے۔ اب دفاع کرنا ہے یا اہل بیت پیغمبر کا کرو یا اصحاب پیغمبر کا کرو، دشمنان اہل بیت پیغمبر کا دفاع کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جی کسی نے یزید کو اٹھا لیا ہے، اس کا دفاع کرتے پھر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی سوچ لے بندہ کہ کل قیامت کے دن ایک طرف حسین ہو دوسری طرف یزید ہو تو سوچو اللہ کی مدد اور نصرت کس طرف ہوگی؟ حسین کی طرف ہوگی نا۔ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ حسین کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ تو جب حسین کے ساتھ ہو پھر حسین کی طرفداری ہو نا، یزید کی تو اللہ کے نبی نے تو اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے اہل بیت پیغمبر پر ظلم کیا ہے۔ من آذانی فی عطرتی، اور جس نے اہل بیت پیغمبر اور عطرت کو تکلیف پہنچائی ہے
حضور نے فرمایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اپنے سینوں کو اہل بیت پیغمبر کی محبت سے سجاؤ، یہ ایسی خوشبو ہے جو مومن محسوس کر سکتا ہے، منافق نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے، مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے، اصحاب پیغمبر کا نام آئے تب بھی سینہ خوشبو سے بھر جائے، اہل بیت پیغمبر کا نام آئے تب بھی سینہ خوشبو سے بھر جائے، حسین کا نام آئے تب بھی سینہ خوشبو سے بھر جائے، حسن کا نام آئے تب بھی سینہ خوشبو سے بھر جائے۔ اگر سینے میں خوشبوئیں چاہتے ہو پھر اصحاب پیغمبر کو ایک آنکھ مانو، دوسری آنکھ اہل بیت پیغمبر کو مانو۔ ان دونوں کے ذریعے، اور یہ دونوں کشتی، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ اب خشکی کے رہنے والوں کو کیا پتا بھئی کشتی سے کیوں مثال دی ہے؟ یہاں کشتیاں چلتی ہیں، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں، پرانے زمانے میں جب سمندروں یا دریاؤں میں کشتیاں چلتی تھیں تو لوگ راستہ ستاروں سے لیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، کس سے راستہ لیتے؟ ستاروں سے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، اہل بیت پیغمبر کی محبت کو دل میں وسا لو، محبت اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور راستہ میرے صحابہ سے حاصل کرو، اس لیے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ محبت کشتی اہل بیت کی اور راستہ ستاروں کا اصحاب پیغمبر، ان سے راستہ لو، ان سے محبت کرو، ان کو بھی دل میں بساؤ، ان کو بھی دل میں بساؤ، دونوں کی محبت نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ایک سے بھی نفرت اور بغض ہوگا قیامت کے دن کملی والے پیغمبر اپنے سامنے بھی نہیں آنے دیں گے۔ حضور کے سامنے جانا ہے، حضور کے سامنے جانا ہے تو کم سے کم حضور کے اہل بیت سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب